نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب کہنے لگا، بالکل نہیں، تو نے بے حد ظلم کیا ہے۔ اس نے لپک کر راہب کو بھی وہ قتل کر دیا۔ معزز سامعین، اور پھر وہ کسی اور دوسرے راہب کی تلاش میں نکلا اور راہب کے پاس گیا اور کہنے لگا، میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ راہب نے کہا، تو نے ظلم بے حد کیا ہے، تاہم میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہاں پر قریب ہی 2 بستیاں ہیں، ایک کو بصرہ اور دوسری کو کفرہ کہتے ہیں۔ بصرہ کے لوگ نیک ہیں، اہل جنت کے سے اعمال کرتے ہیں، اس بستی میں کوئی اور طرح کا آدمی نہیں ٹھہر سکتا، اور اہل کفرہ برے لوگ ہیں اور دوزخیوں والے اعمال کرتے ہیں، ان میں بھی کوئی اور طرح کا آدمی نہیں ٹھہر سکتا۔ معزز سامعین، وہ آدمی اس کو راہب کہنے لگا، اگر تو اہل بصرہ میں قیام کرے اور انہی جیسے اعمال شروع کر دے تو تیری توبہ میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تو معزز سامعین، یہ آدمی اس بستی کا ارادہ کر کے چل دیا۔ ابھی دونوں بستیوں کے درمیان تھا کہ موت آ گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے باہم وہ جھگڑنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق سوال کیا۔ ارشاد ہوا، دونوں بستیوں کا درمیانی فاصلہ اس کی پیمائش کرو، اور یہ شخص جس بستی کے قریب ہو وہاں کے لوگوں میں شمار اس کو کر لو۔ یعنی اگر بصرہ والوں کی طرف اس کا وہ زیادہ سفر ہے تو وہ بصرہ والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اگر اس کا زیادہ سفر کفرہ کی طرف ہے، کفرہ بستی کی طرف ہے، تو پھر اس کا شمار اسی بستی والوں میں ہوگا۔ چنانچہ پیمائش کرنے پر چند انچ کی مقدار اس کا تعین کیا گیا، وہ بصرہ کے قریب پایا گیا، اور اس 100 آدمیوں کے قاتل کو وہیں کے لوگوں میں شمار کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو معزز سامعین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا، پھر میری راکھ اس کو پیس کر اس کا آدھا حصہ ہوا میں اڑا دینا اور آدھا حصہ سمندر میں بہا دینا۔ چنانچہ اس کے مر جانے کے بعد گھر والوں نے وصیت کے مطابق ایسے ہی کیا، یعنی آدھی راکھ کو پیس کر ہوا میں اڑا دیا اور آدھی راکھ کو سمندر میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی اور خشکی کی ہوا کو حکم فرمایا کہ اس کے اجزاء کو جمع کرو۔ دونوں نے، یعنی سمندر نے بھی اور ہوا نے بھی اس کے اجزاء کو جمع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر کے اس کو پوچھا، اس سے سوال کیا، تجھے اس کام پر کس نے آمادہ کیا؟ تو اس نے عرض کیا، یا اللہ، تیرے خوف نے۔ اے اللہ، مجھے اتنا خوف تھا کہ میں نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی، ساری زندگی میں نے گناہ کیے، ساری زندگی میں نے تیری نافرمانیاں کی، تیرے رسول کے حکموں کو توڑا، اس لیے مجھے خوف تھا کہ میں کبھی بھی تیرے عذاب سے بچ نہیں سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وہ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ انسان کے لیے وہ ہر وقت منتظر ہیں کہ کب یہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور میری طرف وہ رجوع کرے۔ میں اس معزز سامعین، اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ میں اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتی ہوں۔ تو معزز سامعین،
آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ بھی اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سچی توبہ کرنے کی۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔